الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ درس تفسیر قرآن کریم، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی 69 نمبر آیت سے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اس آیت سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن سے اس کے خاص بندے اجتناب کرتے ہیں اور ان کا دامن ان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ وہ 3 گناہ، ایک شرک اور کفر ہے، دوسرا ناحق قتل ہے، اور تیسرا زنا اور بدکاری ہے۔ اور اللہ نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کے خاص بندے ان گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور جس سے یہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ کے نزدیک اس کی سزا کیا ہے۔ اس آیت میں یعنی سورہ فرقان کی 69 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا کے متعلق یوں فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ ایسے شخص کا عذاب قیامت میں دگنا ہوگا اور اس میں ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ درست ہے کفر اور شرک کا انجام ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، لیکن کیا اگر کوئی شخص ناحق قتل کا ارتکاب کرتا ہے یا زندگی میں زنا اور بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا اس کا عذاب بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے؟ اور کیا یہ عدل الہی کے مطابق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو مفسرین نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرک اور کافر ہمیشہ عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے، لیکن یہ جو دوسرے گناہ ہیں یہ گناہ بھی سبب بن سکتے ہیں انسان کے بے ایمان ہونے کا۔ یعنی اگر انسان توبہ نہ کرے اور ان گناہوں کا ارتکاب کرے تو یہ گناہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس سے بعد والی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص ان گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس کے بعد پشیمان ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ شخص جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو خداوند عالم نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور خداوند عالم بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے۔ اتنے شدید اور سخت اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا بھی اگر پشیمان ہو جائے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے تو اللہ نے اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ یہاں پہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز من تاب، جو توبہ کرے۔ یہاں پر سب سے پہلے توبہ کے ذریعے انسان اپنے وجود کو اس گناہوں کے رجس سے پاک کرے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وآمن، اور ایمان لے آئے، صدق کے دل سے اس کی اطاعت اور پیروی کو اپنا لے۔ وعمل عملا صالحا، یہاں پر فقط توبہ کافی نہیں ہے، فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان کا اظہار اس کے اعضاء و جوارح سے ہو، اس کے عمل سے اس کے ایمان کا اظہار ہو، یعنی وہ نیک اور صالح اعمال بجا لائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خداوند متعال فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی گناہوں کو اللہ معاف کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہاں پر مفسرین نے آیت کے اس جملے کی 3 طرح سے تفسیر بیان کی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے وجود میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کے وجود میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ جب انسان صدق کی نیت سے توبہ کرتا ہے تو اب گناہوں کی جگہ پر اس سے نیکیاں سرزد ہوتی ہیں۔ جہاں پر وہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا تھا، اب توبہ کے بعد وہ گناہوں کے بجائے نیک اعمال بجا لا رہا ہے۔ یعنی پہلے اگر مشرک اور کافر تھا تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ کفر اور شرک کے بجائے اللہ کا موحد بن گیا ہے۔ پہلے اگر ظلم کر رہا تھا، ظالم تھا، ناحق قتل کا ارتکاب کر رہا تھا، تو اب توبہ کرنے کے بعد وہ مظلوم کا ناصر و مددگار بن رہا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا دامن بدکاری سے آلودہ تھا تو اب وہ پاک دامن بن گیا ہے، یعنی گناہوں کی جگہ نیکیوں نے لے لی ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، اللہ اس سے سرزد ہونے والے گناہوں کو ختم کر کے اس کی جگہ پر نیکیوں کو لکھ دے گا۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ سیئات سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ گناہوں کے برے اثرات ہیں۔ جب انسان گناہوں سے صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ کے برے اثرات جو اس کے جسم اور روح پر چھائے ہوئے تھے ان کی جگہ اچھے اثرات لے لیتے ہیں۔ بہرحال یہ تینوں تفسیریں جو علماء نے کی ہیں ان میں باہمی کوئی ٹکراؤ اور کوئی تضاد نہیں ہے، اور خداوند عالم نے اپنے بندوں کو چاہے وہ جتنے بھی خطا کار ہوں اور گناہ گار ہوں ان کے لیے اپنی بخشش اور توبہ کے دروازے ہمیشہ کھول رکھے ہیں۔ اور اس سے بعد والی آیت میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل بجا لائے تو اس کی بازگشت خدا کی طرف ہے اور وہ اپنی جزا اسی سے پائے گا۔ گناہ کو ترک کرنا فقط اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ بری چیز ہے۔ درست ہے کہ گناہ بری چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص شراب کو ترک کرتا ہے تو فقط اس نیت سے ترک نہ کرے کہ اس کے میرے وجود پر، میرے جسم پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بلکہ اس نیت سے ترک کرے کہ اس کو ترک کرنے کا حکم میرے رب اور میرے پروردگار نے دیا ہے۔ اسی طرح دیگر گناہ ہیں، جب انسان کسی گناہ کو اس نیت سے ترک کرے کہ اس کو ترک کرنے کا حکم میرے پروردگار نے دیا ہے تو اب اس کا اجر اور اس کا ثواب فقط اسے اس کا رب ہی دے سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔